الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام ناظرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہاں اللہ رب العزت نے احسن بات، بہترین بات اس چیز کو فرمایا ہے کہ جو انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہاں اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ سب سے بہترین کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یعنی لوگوں کا تعلق اللہ سے بنانا، اللہ کی ذات سے بنانا، لوگوں کا ذہن اور دماغ، لوگوں کا دل دنیا سے ہٹا کر، دنیا سے کٹا کر ایک اللہ کے ساتھ جوڑنا، اس کام کو اللہ رب العزت نے بہترین کام، بہترین بات فرمائی ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک کام کرے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کی دعوت دے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتا رہے، اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتا رہے، معافی بھی مانگتا رہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ اے اللہ یہ جو صفات میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں، یا اللہ یہی صفات میرے اندر پیدا فرما، یا اللہ اس سب سے پہلے اس کے عمل کی توفیق مجھے عطا فرما۔ یعنی نیک عمل کرتا رہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بہترین بات دنیا میں اللہ کی بات ہے۔ آج ہماری محفلوں میں اللہ کی غیر کے چرچے ہیں، آج ہماری زندگیوں میں ہمارا یقین، ہمارا اعتماد غیر کی چیزوں پہ ہو گیا ہے۔ آج اللہ کی بات، اللہ کا دھیان اور اللہ پر یقین ہمارا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آج کا مسلمان برائے نام مسلمان رہ گیا۔
آج کے مسلمان کی زندگی میں اللہ کے احکامات نکلتے جا رہے ہیں۔ وقال اننی من المسلمین، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت بھی دے اور نیک عمل بھی کہے، نیک عمل کی تلقین بھی کرے، اپنی زندگی میں بھی نیک عمل لائے اور اوروں کو بھی نیک عمل کرنے کی دعوت دے اور کہے وقال اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہوں۔ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو احسن طریقے سے بلائے، یعنی لوگوں کے مزاج اور عادات اور کیفیات کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ کمال حکمت ہے۔ ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دو، بلاؤ انہوں الی ربک، اپنے رب کی طرف، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف جب آپ ان کو دعوت دو گے، بالحکمت، حکمت دانائی کے ساتھ، صبر اور برداشت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور پیاری پیاری نصیحتیں، پیاری پیاری باتیں کر کے ان کو میری طرف بلاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اللہ فرماتے ہیں اے نبی ادعو الی سبیل ربک، ان لوگوں کو میرے راستے کی طرف دعوت دو، بالحکمت، حکمت دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی بات کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو اس کے مقابلے میں ہمیں اللہ کی طرف سے جن نصیحتوں کے ساتھ بلانے کی دعوت ہے اسی کی طرف بلانا ہے، اسی کے تحت ہمیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، بالموعظۃ الحسنۃ، اچھی بات کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو کسی چیز کی دعوت دیں گے، مثال کے طور پر آپ ایک شخص کو کہیں کہ یار فلاں جگہ سے فلاں جگہ پر راستے پر ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے گا اگر آپ وہ کانٹا اٹھا لو۔ یہ ہے والموعظۃ الحسنۃ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے اس شخص کو کہا یار فلاں کانٹا پڑا اٹھا لو جا کے، تو وہ آپ کی بات کبھی نہیں مانے گا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ لوگوں کو بلانا ہے حکمت اور بصیرت کے ساتھ، تو انہوں نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جب پیار اور محبت سے لوگوں کو میری طرف بلاؤ گے تو یہ لوگ چل کر آئیں گے۔ اس دعوت والے کام میں تکلیفیں بھی آئیں گی، مشقتیں بھی آئیں گی، لوگوں کو بلانے کی وجہ سے آگے سے مار بھی پٹے گی، گالیاں بھی پڑے گی۔ جب اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو حکم دیا کہ لوگوں کو میری طرف بلاؤ، واقعات سنتے رہتے ہیں، علماء کرام سے بیانات میں ہم نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب میرے نبی نے دعوت کا کام شروع کیا تو اس پر کتنی تکلیفیں دی، تکلیفیں بھی غیروں نے نہیں اپنوں نے دی۔ یہ دعوت والے کام پر تکلیفیں بھی آئیں گی اور اس پر اجر بھی اسی کے مطابق ملے گا۔ اگر ایک انسان کو آپ نے دعوت دی احسن طریقے سے، اور اگر آپ کی دعوت پر آ گیا، نیک رستے پر چل پڑا، تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی لازم، مگر اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ احسن طریقے سے لوگوں کو میری طرف بلاؤ۔ اگر ایک شخص ہے احسن طریقہ اختیار نہیں کرتا ہے، جذبات میں آ کے، جوش میں آ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو آپ بتائیں کیا وہ شخص اس کی بات مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا جاؤ اپنا کام کرو، آپ اپنی نمازیں پڑھو،
اپنا نیک کام کرو. آپ کون ہو میرے جو آپ مجھے اس طرح بات کر رہے ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اخلاق کا سب سے اہم کردار ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی ہر جگہ اخلاق کا بہت اہم کردار ہے. یہ زبان کا بول، یہ زبان کی تھوڑی سی نرمی سامنے والے کے دل کو جیت بھی لیتا ہے اور دلوں کو دور بھی کر دیتا ہے. ہماری زندگیوں میں اچھے اخلاق ہوں، احسن طریقہ ہو. لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلائیں ہمارے مزاج میں نرمی ہو، سختی نہ ہو. گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو احسن طریقے سے بات کریں. مزاج کی نرمی، زبان کی نرمی یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر آپ پیار سے دشمن کو بھی بلاؤ گے تو لازمی آ جائے گا. اگر آپ سختی سے کام کرو گے تو دور ہو جائے گا. آپ نے بھی زندگیوں میں تجربہ کیا ہوگا، جن اشخاص کی، جن لوگوں کی مزاج میں سختی ہے تو لوگ ان کی باتیں تھوڑا سا کم مانتے ہیں بنسبت اس شخص کے جس کے اخلاق نرم ہوں، جس کے اخلاق میں، مزاج میں نرمی ہو. لوگ ان کی طرف پلک جھپک کر آتے ہیں، لوگ ان کا ادب احترام کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اس دعوت والے کام کو اللہ رب العزت نے احسن کام کہا ہے. لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کو احسن کام کہا ہے. یعنی لوگوں کا تعلق دنیا سے توڑ کر اللہ سے جوڑنا، اس کام کو اللہ رب العزت نے احسن کہا ہے. ایک بھٹکے ہوئے کو اللہ سے ملانا، ایک اللہ سے دور انسان کو اللہ سے ملانا، یہ بہترین کام ہے. آج میں زندگی میں غور کروں کہ یار میری ذات سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا اور میری ذات سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوا. کتنے لوگ میری ذات سے، اللہ سے دور ہو گئے، میرے اخلاق کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گئے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اپنی زندگیوں میں نرمی اور اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، اپنے اخلاق کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے احکامات کو اجاگر کرنا، لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے ارد گرد غور کریں، اپنے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، کہ کون ایسا انسان ہے جو اللہ سے دور ہے، اس کو نزدیک کرنے کی فکر کریں. آج ہماری فکر، ہماری کوشش، ہمارا دماغ کا خرچ ہونا دنیا کے لیے ہے. آج ایک مسلمان، ایک امتی اللہ سے دور ہو رہا ہے اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا تعلق، ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو. میری خوشی ہو، غمی ہو، مصیبت ہو، جو بھی ہو، میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں. اس کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کا طریقہ، نبی کے، انبیاء کرام کے رستے پر چلنے کا ایک عمل والا کام، دعوت والا کام دیا ہے کہ انسان اللہ کے راستے پہ نکل کر اپنی زندگی سدھارے. اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.